بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فعل لفظ غیر موقت لا یضرب صبر 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 فعل نفی غیر موقت لا یضربو لا یضربو پوری گردانوں کو یضربو یضربو پوری گردانوں سے بناتے ہیں. جب لا نافیہ ان کے اول میں لائے تو لا نے ان کے آخر کو کچھ بھی نہ کیا، صرف معنی مثبت کو منفی بنا دیا، کیونکہ دخل او در معنی است نہ در لفظ، کیونکہ لا کا دخل معنی میں ہے لفظ میں نہیں ہے. یہ دلیل دی ہے کہ لا کا دخل معنی میں ہے لفظ میں نہیں ہے، تو لا یضربو لا یضربو کی پوری گردان بن گئی. فعل نفی موقت بالا ناسبہ. اچھا جی، لن یضربا ایک نئی بات ہے. لن یضربا اصل میں لن یضربا تھا. جب نون اور یا قریب المخرج آپس میں اکٹھے ہو گئے تو نون کو یا کیا، یا کو یا کردہ، اتنے ایک لفظ رہ گئے یا را در یا ادغام کردند، یا را در یا ادغام کردند. لن یضربا شد آنکھیں گل لن یضربا اصل میں لن یضربا تھا، علیحدہ کر کے بغیر ادغام تو لن یضربا تھا. جب نون اور یا قریب المخرج اکٹھے ہو گئے، آپس میں اکٹھے ہو گئے تو نون کو یا کیا اور یہ نون ہے نا، نون اس کو یا بنایا، کیا بن گیا؟ یا کیا اور یا کو یا میں ادغام کیا، کیا بن گیا؟ تو لن یضربا ہو گیا. اس کے مطابق آگے اب قانون آ رہا ہے. سمجھ آئی ہے کہ کہاں نون کا ادغام ہوتا ہے، اگلا قانون جو آ رہا ہے. تو یہ تعلیل ہے کہ لن یضربا اصل میں لن یضربا تھا. جب نون اور یا قریب المخرج اکٹھے ہو گئے تو نون کو یا کیا، تو پھر یا کا یا میں ادغام کیا تو لن یضربا بن گیا. لن یضربا لن یضربا کی پوری گردانوں کو یضربو یضربو کی پوری گردانوں سے بناتے ہیں. جب لن ناصبہ نافیہ تاکیدیہ ان کے اول میں لائے، ان کے آخر کو لن ناصبہ نے کیا کر دیا؟ نصب دے دی. علامت نصبی ظہور فتحات ہوا 5 سیغوں میں، اور سکوت نونات اعرابی کا ہوا 7 سیغوں میں، اور سکوت کسی چیز کا نہ ہوا 2 سیغوں میں کیونکہ مبنی ہے. اور والمبنی ما لا یتغیر آخرہ بدخول العوامل المختلفۃ علیہ، تو لن یضربا لن یضربا الی آخرہ ہی ہو گیا. اے جڑی عربی عبارت 50 باری گزر گئی، زبانی یاد ہوئی تانوں کو نہیں ہوئی. اے جڑی حدیث دیا کتاباں نے کدی غور فرمایا جائے کہ انہاں بزرگاں نے 1 لاکھ حدیث زبانی یاد کیتی تے نالے کیڑے بندے کولوں جڑی سند سندے ہو تقریر وچ، او تے خیر توفیق نے بھی پہلے آ کے تقریر سن لو جی. کیوں جی؟ اس واسطے کہ وچ بننا جو کچھ ہے نہیں جی. بننے دی غرض ہوے تے بندہ استاد دے پیراں 'چ پیندا، جے بننا ہی کچھ نہیں تے پھر لوڑ کیڑی ہے جی. ایک بندہ لاکھ حدیث دیاں ساریاں سنداں بھی پکاندا ہے تے متن بھی پکاندا ہے. کدی غور فرمایا بھی کی سی؟ وہ طلب سی، جویں ہن سکول دی طلب ہے نا. یہ طلب جس سمت لگ جائے بندہ اپنا مطلب حاصل کر لیتا ہے. چونکہ دین میں اب طلب نہیں رہی ہے، اس لیے توجہ کوئی نہیں ہے. میں ویکھ چھڈیا، سن چھڈیا، کنا چ آواز گئی. یہ اگوں جو گھر سے ڈڈ ہوئی پئی ہے جی، پھسی پئی ہے جی، اگوں نالی بند ہے جی. اس واسطے اگر دماغ وچ کوئی گل بڑے تو گل جائے جی، کنڈا تاں نکلے جی. حافظہ کا قصور نہیں ہے گا، حافظے کا قصور ہے. بھئی حافظہ جہاں وہ توجہ نہیں پہ دینا جی. جس نے توجہ دے گا تو ہر شے ٹھیک ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہویا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فیض مک نہیں گیا تو نہ رکیا تو نہ کوئی رکاوٹ آئی ہے. ساڈیاں نالیاں بند ہو گئی نے.
ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੰਗ ਜੰਮ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਫਸ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਖੋ ਵੀ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕੂਚੀ ਫੇਰੋਗਾ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਟੁਰੋ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਓ। اور نون ساکن اتے تنوین آخنا قانون نمبر 5 نمبر 5 اور نون ساکن اتے تنوین دے نون ادغام کرندے ہیں وچ حرفاں یرملون دیاں دے وجوبن اتے متحرک نون جوازن وچ حرفاں یمون دیاں دے نال غنیت دے اتے وچ حرفاں لر دیاں دے سوا غنیت دے ہر نون ساکن آتے تنوین دے نو ادغام کریندے ہیں وچ حرف بس ادغام کریندے ہیں وچ حرفاں یرملون دیاں دے وجوبن آتے متحرک نو جوازن گل مک گئی وچ حرفاں یمون دیاں دے نال غنیت دے آتے وچ حرفاں لر دیاں دے سوا غنیت دے۔ پڑھ ایک واری تو کرل ہر نون ساکن اتے تنوین دے نون ادغام کریندے ہیں وچ حرفاں یرملون دیاں دے وجوبن اتے متحرک نو جوازن وچ حرفاں یمون دیاں دے نال غنیت دے اتے وچ حرفاں لر دیاں دے سوا غنیت دے۔ یرملون کا لفظ وچ ہے یرملون گن کتنے حرف نے؟ کیڑے کیڑے؟ یا را میم لام واو نون پھر آخ یا را میم لام واو نون پھر آخ یا را میم لام واو نون تم دس دے پہ کون دس دے پہ کیڑے کیڑے؟ یارا میم لام واو نون یارہ نہیں ہے یا را میم لام واو نون انہوں نے نام کی ہے حروف یرملون۔ کیا نام ہے روح یرملون اس قانون دا نام ہے یرملون والا قانون۔ کیا نام ہے؟ یرملون والا قانون پچھلے نام پکا لیں بل بل گئے ہیں چلو نہ لکھ چھٹو ایک پاسے تھوڑا تھوڑا کر دے جو کم آ جائے لکھنا بھی ہونے بعد نہیں کیونکہ بعد ٹائم نہیں ہوتا لکھن دا جی ایسے نہ لکھ لیں فٹافٹ جلدی نہ جی بعد ظاہر اور بڑے کام دھندے بڑے نے جی۔ کہ نام اس قانون دا یرملون والا قانون یرملون والا قانون سمجھ آئیے جی۔ ہر روز ان دی لوڑ پینی تین بیستی کرانی ہے کنے اس قانون نے ہر روز بیستی کرانی دن دی لوڑ پینی ہے پورے 10 سال کندی یرملون ہر سبق وچ کنی واری ان دی لوڑ پینی ہے کندی یرملون والا قانون ہاں سندا پیا تو بڑی باری اس بیستی کرانی چونکہ پکانا نہیں سمجھنا نہیں اس واسطے ہر روز ہر سبق وچ کنی واری بیستی ہوندی اس قانون دی وجہ تو جی۔ توجہ فرمائیں جی قانون کو سمجھنے کی طرف۔ پہلے وہ فارسی عبارت ہر نون تنوین و ساکن کے واقع میں شبد در آخر کلمہ آرا ادغام کنند در حروف یرملون وجوباً متحرک را جوازن بشرط آن کے ادغام مانے نہ باشد و ادغام باعث التباس نہ شود۔ یہ دو نئی باتیں اس میں ہیں آ رہی ہیں یرما و در حروف یمون با غنیت و در حروف لر بلا غنیت۔ قانون کا مطلب سمجھیں حضرت جی، دھیان فرمائیں۔ کلمے کے آخر میں نون ساکن ہو، کلمے کے کلمے کے آخر میں نون ساکن ہو یا کلمے کے آخر میں نون تنوین ہو۔ نون تنوین تو خیر ہوتا ہی آخر میں کہ وچکار بھی آ سکتا ہے لیکن نون ساکن درمیان میں بھی آ سکتا ہے، سمجھائیے کلمے کے آخر میں بھی آ سکتا ہے۔ تو نون ساکن کے لیے شرط ہے کہاں ہو؟ کلمے کے آخر میں ہو درمیان میں نہ ہو، تو تنوین تو ہوتی آخر میں ہے۔ تو کلمے کے آخر میں بیان یوں ہی کرنا ہے، کلمے کے آخر میں نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو کی ہوگی جی؟ کلمے کے آخر میں نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو۔ اچھی آنکھوں کلمے کے آخر میں نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو۔ پھر آنکھوں کلمے کے آخر میں نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو۔ کیا ہے
اس کلمے کے بعد جو کلمہ آ رہا ہے، اس کلمے کے بعد جو کلمہ آ رہا ہے، دوسرا اس کا پہلا حرف یرملون کے حرفوں میں سے کوئی ہو، اس کا پہلا حرف یرملون کے حرفوں میں سے کوئی ہو، پہلے کلمے کے آخر میں نون ساکن ہو یا نون، تنوین ہو، اور جو اس کے بعد کلمہ ہے دوسرا، اس کا پہلا حرف کیا ہو، کوئی ایک ہو۔ یہ صورت ہے قانون کی۔ کلمے کے آخر میں اس کے بعد جو کلمہ آ رہا ہے اس کا پہلا حرف جو ہے وہ کیا ہو۔ جب یہ صورت بن جائے، جب کون سی، پہلے کلمے کے آخر میں نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو، اور دوسرے کلمے کا پہلا حرف یرملون کے حرفوں میں سے کوئی ایک ہو، تو یرملون میں سے جو بھی حرف ہوگا، یا را میم لام واو نون جو بھی ہے، یہ جو نون ساکن ہے اور نون تنوین ہے، ان کو ان کی جنس کرنا ہے، ان کو ان کی جنس کرنا ہے، اگر ماں بعد یا آ رہی ہے تو نون ساکن کو کیا بنانا ہے، یا بنانا، نون تنوین کو کیا بنانا ہے۔ یا بنانا، اگر ماں بعد کلمے کا پہلا حرف را آ گیا ہے تو ان کو کیا بنانا ہے۔ را بنانا، اگر دوسرے کلمے کا پہلا حرف میم آ گیا ہے تو ان کو، میم بنانا، اگر دوسرے کلمے کا پہلا حرف لام آ گیا ہے تو، لام بنانا، اگر دوسرے کلمے کا پہلا حرف واو آ گیا ہے تو، واو بنانا، اگر دوسرے کلمے کا پہلا حرف نون آ گیا ہے تو تو نون بنانا، کن کو، نون تنوین اور نون ساکن تو چونکہ نون تو پہلے ہے ہی ہیں جی، نون تو پہلے ہیں، اس لیے پھر نون بنانے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ تو کلمے کے آخر میں نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو، دوسرے کلمے کے شروع میں یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس نون ساکن اور نون تنوین کو یرملون کی جنس بنا کر پھر جنس کا جنس میں ادغام کرنا واجب ہے۔ جنس کا جنس میں ادغام کرنا واجب ہے، کیا کیا بھائی، ہر نون اور ایک پنجابی والا قانون، ہر نون ساکن آتے تنوین دے نوں ادغام کریندے ہیں وچ حرفاں یرملون دیاں دے وجوبن۔ دسیا ہن مثالاں پڑھی تو اس کتاب تو ایک ایک کر کے، پہلے نون ساکن کی مثالیں، ماں بعد یرملون کے 6 حرف، پھر نون تنوین کی مثالیں، مطلب کا اچھا جی پہلے مثالیں پھر ترجمہ کریں نا جی۔ دیکھ، من یشاء، کون، من یشاء، من، من یشاء، پھر من تو میں ادغام کرنا، من بکرا مار جی تنے پتہ لگے جی، من یشاء، من، من یشاء، یہ کلمے کے آخر میں نون ساکن ہے، دوسرا کلمہ کون، دوسرا کلمہ کون ہے، یشاء، دوسرے کلمے کے شروع میں یا ہے تو شرطیں پائی گئی ہیں، جی، کلمے کے پہلے کلمے کے آخر میں نون ساکن ہے، اور دوسرے کلمے کے شروع میں، دوسرے کلمے کے شروع میں یا ہے، لہذا قانون جاری کرنا ہے، نون کو پہلے یا بنانا ہے، من سے بن گیا میم زبریہ میں، من سے میں یشاء، پھر یا کا یا میں ادغام کیا تو بن گیا من یشاء۔ دوسری مثال را دی او ویکھو، من ربہم، کس طرح، من ربہم، بکرا کر کے مر، من، من ربہم، من، 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 کمال ہے یار، من ربہم، یہ ادغام ہو گیا ہے کہ نون بکرا کر کے پڑھا، من، 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 اک من، من، من ربہم، شرطیں پائی جا رہی ہیں، کیا، پہلے کلمے کے آخر میں نون ساکن ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں را ہے، تو لہذا نون کو را کے ساتھ بدل کریں گے اور تو من سے کیا بن جائے گا، من سے مر، مر،
را کو را کا راہ میں ادغام کریں گے تو کیا من ربہم بن جائے گا. مر رب. من ربہم بن جائے گا. ہاں جی ارشاد فرماؤ. پہلے کلمے کے آخر میں نون ساکن ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں را ہے تو نون ساکن کو را بنائیں گے اور را کو را میں ادغام کریں گے تو را کا را میں ادغام کریں گے تو بن جائے گا من ربہم. اگلی مثال سنا لکھی ہے نا پڑھنا. من مقام اصل میں کیا ہے کھوڑ ادغام. من مقام تو کیا ہے پہلے کلمے کے آخر میں نون ساکن ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں میم ہے لہذا نون کو میم کے ساتھ بدل کریں گے اور پھر میم کا تو من سے کیا بن جائے گا من سے مم. من سے میم بن جائے گا. پھر پھر میم میم کا کا میم میں ادغام کریں گے تو میم مقام میم بن جائے گا. ارشاد فرماؤ جی اگلی مثال سناؤ. من لدن کا پہلے کلمے کے آخر میں نون ساکن ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں لام ہے. شرطیں پائی جا رہی ہیں لہذا نون ساکن کو لام کے ساتھ بدل کریں گے تو کیا بن جائے گا مل. مل. پھر لام کا لام میں ادغام کریں گے تو مل لدن کا بن جائے گا. مل لدن کا. ہاں جی من لدن کا پہلے کلمے کے آخر میں نون ساکن ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں لام ہے تو نون ساکن کو لام بنائیں گے اور لام کا لام میں ادغام کریں گے تو بن جائے گا من لدن کا. اگے من ورائہم پہلے کلمے کے آخر میں نون ساکن ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں واو ہے لہذا شرطیں پائی جا رہی ہیں لہذا نون ساکن کو واو کے ساتھ بدل کریں گے اور واو کا واو میں ادغام کریں گے تو من ورائہم بن جائے گا. من ورائہم پہلے کلمے کے آخر میں نون ساکن ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں واو ہے تو نون ساکن کو واو بنائیں گے اور واو کا واو میں ادغام کریں گے تو بن جائے گا من ورائہم. من نبیین پہلے کلمے کے آخر میں نون ساکن ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں نون ہے تو چونکہ جنس تو پہلے بن چکے ہیں نا جنس تو پہلے بن چکی ہے لہذا نون کا نون میں ادغام کریں گے تو من نبیین بن جائے گا. لن ناظر با وہ بھی اسی کی مثال ہے. کیا پڑھتے ہو لن نضرب گل سمجھے کہ کوئی نہیں. اے مثالاں پوریاں ہو گئی ہیں ان ترجمہ کر لو ایک باری. مطلب قانون کا کیا ہے کلمے کے آخر میں نون ساکن یا نون تنوین ہو اور بعد ان کے نون ساکن نون تنوین کے حروف یرملون آ جائیں تو اس نون ساکن نون تنوین کو جنس ما بعد والے حرف کی کر کے جنس کو جنس میں ادغام کرنا واجب ہے. کہتے ہیں جو قانون میں کلمے کے آخر کی قید ہے اس کا تعلق نون ساکن کے ساتھ ہے کیونکہ نون تنوین تو ہمیشہ کلمے کے آخر میں ہوتا ہے. ترجمہ ہو تو ویکھو چرلو میں ترجمہ کرا رہا تن تک فائدہ ہو جائے میرے منہ پر دیکھی جا جائے کہ یہ جو فارسی کے قانون میں کہا ہے نا کیا ہر نون تنوین و ساکن کے واقع شود در آخر کلمہ. اور فارسی والا قانون جو ہے سفید لکھا ہوتے تھے نہیں لکھا ہے آخر کلمہ. پنجابی والے قانون آخر کی قید کو نہیں ہے گی. فارسی والا قانون نہیں اتنے اور اتنے جو قانون شروع ہوتا پہ ہے لکھا نہیں در آخر کلمہ کہ کون نہیں لکھا. تو وہ بتا رہے ہیں کہ آخر کلمے کی جو قید ہے نا اس کا تعلق نون ساکن کے ساتھ ہے کیونکہ نون ساکن درمیان میں بھی آتا ہے. من برن جنہوں ممبر پڑی دے جی درمیان میں ہے کہ نہیں کون نون جی. من سارا تن پورا باب سنایا ناسارا دا. من سرن کہ کوئی نہیں من سرن من سران من آسر من ایسرن من سرن تے من سارا تن تے من سارن یہ ساری جگہ کی ہے نون ساکن ہے کہ کوئی نہیں. ان سارو ان ساران ان سرنا کیا ہے یہ اس کی بات نہیں ہے. تو نون ساکن آخر میں باقی نون تنوین ہمیشہ دائماً ہمیشہ کلمے کے آخر میں ہوتا ہے. نظر آ رہا ہے کہ کون نہیں آ رہا. ایک گل مک گئی. مثال نون ساکن کی کہ ماں بعد اس کے یا ہو جیسے من یشا ہو جو کہ اصل میں من یشا تھا. اس نون ساکن یہ نون ساکن واقع ہوا ہے کلمے کے آخر میں بعد اس کے یا آ گئی ہے. اس نون ساکن کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کرتے ہیں تو من یشاء ہو گیا. باقی مثال باقی
باقی کی مثال، ایک حرف آ گیا پیچھے رہ گئے 5، مثال باقی کی علی حاضل قیاس، اسی قیاس پر، حاضا اسی علا پر قیاس، قیاس بھی باقی دیاں مثالاں بھی ایویں ساریاں بناؤ، مثال باقی کی اسی قیاس پر، وہ گو لکھے نے جی کھول کے دسے نے جو ہوں پڑھے نے بنائے نے، من ربہم من مقام من لدنک من ورائہم من نبی، یہ 6 مثالیں پوری ہو گئی ہیں کس کی؟ نون ساکن کی۔ اب نون تنوین کی مثالیں، غدن یرتع، بیان کرو۔ غدن یرتا، پہلے کلمے کے آخر میں نون تنوین ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں یا ہے، تو نون تنوین کو یا بنائیں گے اور یا کا یا میں ادغام کریں گے تو بن جائے گا غدن یرتا۔ غدن یرتع، ہاں جی چلنا۔ غدن یرتا، پہلے کلمے کے آخر میں نون تنوین ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں یا ہے، یا نون تنوین کو یا کے ساتھ بدل کریں گے اور پھر یا کا یا میں ادغام کریں گے تو غدن یرتا بن جائے گا۔ اگلی مثال را کی، جلدی کرو سنو مثالاں نہ لکھیاں نے یار، اتھے بڑا دوجی لین تو بعد کھوتے جائے باقی مثالاں کٹھیاں۔ غفور الرحیم، غفورن، غفور رحیم، پہلے کلمے کے آخر میں نون تنوین ہے، دوسرے کلمے کے شروع میں را ہے، تو نون تنوین کو را کے ساتھ بدل کریں گے، پھر را کا میں ادغام کریں گے تو غفور الرحیم بن جائے گا۔ اگلی مثال، مقاماً محموداً، مقاماً محموداً، پہلے کلمے کے آخر میں نون تنوین ہے، دوسرے کلمے کے شروع میں میم ہے، تو نون تنوین کو میم کے ساتھ بدل کریں گے اور میم کا میم میں ادغام کریں گے تو مقاماً محموداً بن جائے گا۔ ہدن للمتقین، پہلے کلمے کے آخر میں نون تنوین ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں لام ہے، تو نون تنوین کو لام کے ساتھ بدل کریں گے اور لام کا لام میں ادغام کریں گے تو ہدن للمتقین بن جائے گا۔ دلل ہدن للمتقین بن جائے گا۔ مالیہ رعدٌ و برق، پہلے کلمے کے آخر میں نون تنوین ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں واو ہے، تو نون تنوین کو واو کے ساتھ بدل کریں گے اور واو کا واو میں ادغام کریں گے تو رعدٌ و برق بن جائے گا۔ اگے قریب نجب، قریب نجب، پہلے وہ آخر کلمے تین کو نہیں سمجھ آتی پی رونے تھے آگے۔ قریب نجب، پہلے کلمے کے آخر میں نون تنوین ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں نون ہے، تو نون ہے بیڑے، ٹھیک ہے نا، تو پھر نون کا نون میں ادغام کریں گے تو قریب نجب بن جائے گا۔ مثال نون تنوین کے بعد اس کے یا آئے، جیسے غدن یرتا کہ اصل میں غدن یرتا تھا، یہ نون تنوین واقع ہوا ہے بعد اس کے یا نون، تو اس نون تنوین کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کرنا واجب ہے، غدن یرتا پڑھنا واجب ہے۔ مثال باقی کی اسی قیاس پر، غفور الرحیم، مقاما محمودا، ہدی للمتقین، رعد و برق، قریب نجب۔ کوئی کھانے چ پئی کہ کوئی نہیں؟ پھر پڑھ سنو پنجابی نو، ہر نون ساکن آتے تنوین دے نو ادغام کریندے ہن وچ حرفاں یار معلوم دیاں دے وجوبن، دسیا کہ کوئی نہیں، دونوں دی مثالاں آ گئی نے۔ اگے کی آتے متحرک نو جوازن، لکھیا جملہ کی آتے متحرک نون جوازن، متحرک، متحرک نون جوازن۔ اب یہ سمجھیں سنیں، کلمے کے آخر میں نون متحرک ہو، کلمے کے آخر میں نون متحرک ہو، جاگدا پہ کیا بلا، کلمے کے آخر میں نون متحرک ہو، دوسرے کلمے کے شروع میں وہی بات ہے کہ یار ملعون میں سے کوئی آ جائے، یار ملعون میں سے، تو یہ بھی جائز ہے کہ ان کو نہ چھیڑیں، اپنی اپنی جگہ پڑھیں، کچھ بھی نہ کریں، یہ بھی جائز ہے۔
اور یہ بھی جائز ہے کہ اس نون کو یرملون کی جنس کریں، جنس کر کے پھر اس کو ساکن کریں، پھر ادغام کر دیں، یہ بھی جائز ہے۔ کیا کریں؟ کلمے کے آخر میں نون متحرک ہے کلمے کے آخر میں نون متحرک ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں یرملون میں سے کوئی آ جائے تو دو طرح جائز ہے، دو طرح جائز ہے کہ ان کو نہ چڑھے اپنی پڑھ دیں، یہ بھی جائز ہے، اور یا نون کو ما بعد کی یا نون کو ماں باپ کی جنس کریں، ساکن پھر اس نون پھر جو جنس کر لیا ہے اس کو ساکن کریں اس کو ساکن کریں اور پھر ادغام کریں، یہ بھی جائز، ادغام کر کے پڑھیں تو یہ بھی آخر سجن کلمے جس نہیں آخنا، کلمے کے آخر میں نون متحرک ہو کلمے کے آخر میں نون متحرک ہو اور دوسرے کلمے کے شروع میں یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، دوسرے کلمے کے شروع میں یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس کو پڑھنا دو طرح جائز ہے۔ دو طرح، ایک یہ کہ ان کو نہ چھیڑیں، ایک یہ کہ ان کو نہ چھیڑیں، اپنی حالت پہ رہنے دیں، پڑھیں، اور دوسرا یہ کہ نون کو نون کو یرملون کی جنس کریں، یرملون کی جنس کریں اور پھر ساکن کریں، ساکن کریں اور پھر ادغام کریں، ادغام کر کے پڑھیں تو یہ بھی جائز ہے، جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، دونوں طرح جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ ان مثالیں دیکھو آنا، یہ جو آنا ہے نا ضمیر واحد متکلم کی کون، یہ اگے الف لکھیا ہوتا ہے، پڑھی دا نہیں ہے گا، وہ الف کو نہیں ہے گا، سمجھ آئی ہے؟ صرف لکھنے میں چاہتا ہے، وہ الف پڑھنے میں نہیں ہے گا جی، کہ میں پڑھنا ہے آنا نو، آنا یہ کلمہ ہے، یہ ایک کلمہ ہے کہ کوئی نہیں، اس کے آخر میں کیا ہے، متحرک کے ساکن ہیں، شابہ، یہ نون متحرک ہے، اس کو یتیم پر داخل کر دیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ ان کو اسی طرح پڑھیں، کیا میں یتیم ہوں، یہ بھی جائز ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ نون کو کیا کریں، پھر ساکن کریں، تو کیا بن جائے گا، ہاں این یتیم، کیا بن جائے گا، ہاں بھائی کس طرح، آنا یتیم، ان کو دو طرح پڑھنا جائز ہے کہ ان کو اپنی حالت پہ چھوڑیں، اسی طرح پڑھیں آنا یتیم، اور دوسرا یہ کہ اس نون متحرک کو یا کے ساتھ بدلیں، نہیں ہے بیڑیا، آیا یتیم بن جائے گا، کھوتے جا پہلے آنا ہے تو آیا یتیم بن جائے گا، پھر اس پہلی یا کو جو نون سے بدلی ہے، اس کو ساکن کرنا ہے، کیونکہ ادغام بغیر ساکن کے نہیں ہو سکتا، اس کو ساکن کرنا ہے تو اور پھر ادغام کریں پھر ادغام کرنا ہے، کیا بن جائے گا، نہیں یتیم، پٹھا نہیں، این یتیم، نون بھی چل لگا پھر دا جو غریب بدل گیا تھا میں نے، ہاں جلدی کرو نا، انا رفیقون پہلے کلمے کے آخر میں نون متحرک ہے، یہ ساریاں مثالاں 6 دیا 6، دوسرے کلمے کے شروع میں را ہے، تو ایک تو یہی طریقہ ہے، ایک تو یہ طریقہ ہے کہ ان کو نہ چھوڑیں، اپنی اپنی حالت پر رہنے دیں، کس طرح بھی جائز ہے، اور دوسری کس طرح پڑھیں، انا رفیقون، آنا انا رفیقون، میں سنگی ہوں جی، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نون کو را کے ساتھ بدل کریں، پھر نون کو ساکن کریں، اور پھر را نون کو نگاہ جو راہ بن گئی اس کو ساکن کرنا را کو ہے، ساکن کریں، پھر را میں ادغام کریں، کیا بن جائے گا، الرفیقون بن جائے الرفیق جلدی کر دے، انا دوسری مثال بڑھیا جلدی کرنا، 6 مثال انا رفیقون، یار معلوم 6 حرف ہے نا تو 6 مثال تاں بن دیا نا، تو اس کو پڑھنا دو طرح جائز ہے کہ اسی طرح پڑھیں انا رفیق، اور دوسرا یہ طریقہ ہے کہ اس کو نون متحرک کو را بنائیں اور را کو ساکن کریں، پھر ادغام کریں، پھر را کا را میں ادغام کی، پھر را کا را میں ادغام یعنی کریں، آنا رفیقن سے بنے گا سننا، آرا رفیقن، پھر ساکن کریں گے تو آر بیڑیا، آر رفیقن، پھر ادغام کریں گے تو ار رفیقن، ہنج کر کے بھائی، انا مقیمون پہلے کلمے کے آخر میں نون متحرک ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں میم ہے، تو میم کو نون سے بدل کریں گے، شابہ سے میم کو نون کے، اور نون کو میم سے ایک تو یہی طریقہ جائز ہے، ایک تو یہ طریقہ جائز ہے کہ ان کو آنا مقیمن، تو انا مقیمون، جی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نون متحرک کو میم سے بدل کریں گے، بن جائے گا آما مقیمن،
بن جائے گا اما مقیمن. پھر پہلی میم کو ساکن کریں پہلی میم کو ساکن کریں بن جائے گا ام مقیمن. ام مقیمن بن جائے ام گا ام مقیمن. ام بکرا. ام مقیمن بن جائے گا. پھر میم کا میم میں پھر میم کا میم میں ادغام کریں گے تو ام مقیمن بن جائے گا. ہاں بھائی انا مقیمون، اس کو دو طرف پڑھنا جائز ہے کہ اسی طرح پڑھیں انا مقیمون، اور دوسرا یہ طریقہ ہے کہ نون کو میم کے ساتھ بدلائیں اور میم تو بن جائے گا ام، تو اور میم کو ساکن کریں تو اما بن جائے گا، اور میم کو ساکن کریں تو بن جائے گا ام، تو میم کا میم میں ادغام کریں تو بن جائے گا ام مقیمون. ہاں جی انا لعیکن، پہلے کلمے کے آخر میں نون متحرک ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں لام ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ان کو اپنی اپنی حالت پر چھوڑ دیں، اس طرح بھی جائز ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نون کو لام کے ساتھ بدل کریں گے، پھر پہلے لام کو ساکن کریں گے اور پھر لام کا لام میں ادغام کریں گے تو اللعی کو بن جائے گا. سمجھے یہاں بھائی انا لعیکن، اس کو دو طرف پڑھنا جائز ہے کہ اسی طرح پڑھیں انا لعیکن، اور دوسرا یہ طریقہ ہے کہ نون متحرک کو لام کے ساتھ بدلائیں اور لام کو ساکن کریں تو پھر ادغام کریں تو بن جائے گا اللعیکن. ہاں سمجھے یا انا ولیون، پہلے کلمے کے آخر میں نون انا نہیں پڑھنا آنا. انا ولیون، پہلے کلمے کے آخر میں نون متحرک ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں واو ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کو اپنی اپنی حالت پر چھوڑ دیں، اس طرح پڑھنا بھی جائز ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ واو کو نون متحرک کو واو کے ساتھ بدل کریں اور پھر پہلی واو کو ساکن کریں اور پھر واو کا واو میں ادغام کریں تو انا ولیون ام ولیون بن جائے گا. ام ولیون بن جائے گا. انا ولیون، پہلے کلمے کے آخر میں نون متحرک ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں واو ہے، تو نون متحرک کو واو بنائیں گے اور واو کو ساکن کریں گے اور واو کا واو میں ادغام کریں گے تو بن جائے گا ام ولیون. انا نبیون، یہ جو ہے نا آنا نبی یہ تو صرف نبی کہہ سکتے ہیں نا کیا، کیونکہ معنی مقصود نے صرف لفظ پکا رہے ہیں. اتنے بھی ٹھیک ہے، اور تسی اندی جگہ دوجی کدے مثال لکھ لو تو ناصارا ینصر کو نصیر بنتا ہے کہ نہیں، وہ نہ رکھ لو آنا نصیر، یہ زیادہ واضح ہے. ویسے چونکہ لفظ پکا رہے ہیں معنی نہیں پکا رہے تھے جی. ویسے کوئی بندہ غیر آنا نبی ان کا تو کی ہو گیا، خبر ہو گیا، کیونکہ لفظ پکا رہے ہیں تو قوانین پکا رہے ہیں. لیکن پھر بھی آپ اس کی جگہ دوسری مثال رکھ لیں. کون سی؟ آنا نصیر. آنا نصیر. پہلے کلمے کے آخر میں نون ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں نون ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کو اپنی اپنی حالت پر چھوڑ دیں، اس طرح بھی جائز ہے. دوسرا کس طرح؟ آنا نصیر. شابہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نون کو ساکن کریں گے اور پھر نون کا نون میں ادغام کریں گے. کیونکہ خود نون ہے اس لیے ادغام بنے گا. کہ النصیر. جی انا نصیرون، پہلے کلمے کے آخر میں نون متحرک ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں نون ہے، تو اس کو دو طرف پڑھنا جائز ہے کہ ان نصیرون، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نون کو ساکن کریں اور نون کا نون میں ادغام کریں تو بن جائے گا انا نصیرون. آنا بن جائے گا ام نصیرون. بڑھیا. النصیرن کے ان نصیرون. ہر زبان وچ لفظاں نو چھوٹا کرنا، ادھا بولنا، مطلب پورا سمجھ آنا، موقع دی مناسبت نال بھئی اتنے جلدی بولنا ہے. اور میری مدد کون کرے گا؟ میں آپ کی مدد کروں گا. پورا جملہ دے ہی کہ کوئی نہیں بولے تو کی ہے میں. ہوں اتنے ذوق جڑا ہے نا وہ اندر مفتی ہے. بھئی وقت جڑا ہے نا تھوڑا ہے، بندہ پریشان ہے، یہ جواب اس لفظ نال دینا ہے جلدی نال گل سمجھ آ جائے تاکہ ان تسلی ہوئے. یہ ساریاں گلاں جڑی اللہ تعالیٰ نے سانو زبان بدیت کیتی ہے نا اندے وچ بندہ بغیر پڑھنے تو ساریاں گلاں بولتا رہندا ہے. سمجھ آ گئی ہے جی. دوجی زبان پڑھن لگا جڑا ہے نا جی وہ قوانین پڑھ پڑھ کے بندہ تھک پیندا ہے تو پھر بھی جڑا ہے نا جی بس مسے جی. ہاں بھائی وہ گل سمجھیا. ہوں تو من کر خود رو مثال آنا متحرک میں نظر آئی ہوں. متحرک مثال آنا میں جو کہ نا مثال وہ بس کتاب کی غلطی ہے نا جی.
بس جی اصل سی کہ مثال نون متحرک کو جوازن اگر ما بعد نون متحرک کے اچھا جی اور مطلب فارسی قانون نہیں، فارسی قانون ہوتے ہیں اور متحرک را جوازن کی متحرک لا جوازن عبارت ہو یہ متحرک را جوازن و مثال در آنا جی بھائی آنا کی مثال دینی ہے مطلب کیا ہے اگر ما بعد نون متحرک کے حروف یر معلوم آ جائیں تو نون کو ما بعد کی جنس کر کے جنس کا جنس میں ادغام کرنا جائز ہے. جائز کا مطلب ہوتا ہے بھی دوجا پاسا بھی کی مطلب جے نہ ادغام کرو تو اے بھی تے جے ادغام کرو اے مطلب جتھے بھی جواز آئے گا نا مطلب ہوئے گا بھی انہوں اپنی اصلی حالت رہن دو اے بھی ٹھیک ہے انج کر لو تے اے بھی تے وجوبن کا مطلب کیا ہوتا ہے یہی صورت ہے باقی نہیں جائز. اس کی مثالیں لکھی ہوئی ہیں جی ادغام کرنا جائز ہے. آنا یتیمن آنا این یتیمن پڑھنا جائز ہے. آنا رفیقن کو الرفیقن پڑھنا جائز ہے. آنا مقیمن کو ام مقیمن پڑھنا جائز ہے. آنا لئیکن کو اللئیکن پڑھنا جائز ہے. آنا ولیون کو اب ولیون پڑھنا جائز ہے. سونے نبی کہیں آنا نبیون تو اس کو ان نبیون پڑھنا جائز ہے. اور آنا نصیرن کو ان نصیرن پڑھنا جائز ہے. گل سمجھ آ گئی یا ہن ویکھو ادھروں آتے متحرک نو جوازن آتے متحرک نو سمجھ لگی کہ کوئی نہیں کہ اگر کلمے کے آخر میں نون متحرک آ جائے ما بعد یار معلوم آ جائیں تو اب ادغام واجب نہیں ہے بلکہ آتے متحرک نو جوازن. سمجھی گل. اچھا جی بچ حرفاں یا مجموم دھیان دے یہ اج گل پیچھے بچ ایک اور گل رہے گی کتاب دیکھ اور جیڑی گل کو رہ جائے نال وضاحت کر دیں. اچھا جی کہتے ہیں ایک دو مثالیں اور سمجھ لیں. مثال اس نون کی جو کہ پہلے ساکن تھا بعد اس کے متحرک ہو جائے تو اس نون کو بھی ادغام کرنا ہے. اس نون کا بھی ادغام کرنا ہے. یعنی مثال اس نون کی جو پہلے ساکن تھا بعد میں کسی وجہ سے متحرک ہو جائے تو اس کا بھی ادغام کرنا ہے. لاکنہ ہو واللہ ربی دیکھ رہے ہو اصل میں ہے لاکن آنا ہو واللہ ربی. وہ پیچھو کیویں ہے کتنی کیوں ہے لاکنہ ہو واللہ ربی. چلو پچھلا مضمون ہے نا بھی اللہ تعالیٰ فرمایا اور لیکن میں وہ اللہ ہوں لیکن ایک نہ کسی اور جگہ مضمون ہے ولیکن آنا ہو واللہ ربی. سمجھے نا. تو اب ہے کیا دھیان کریں لیکن یہ نون ساکن ہے کیا ہے اس نون ساکن کو جو ما بعد آنا کا حمزہ متحرک ہے اس کا فتح نقل کر کے نون کو دیا اور حمزے کو حذف کر دیا تو لاکن آنا سے بن گیا لاکن نا ہو واللہ کی بن گیا واللہ. سمجھے یا لاکن نا ہو واللہ ربی. اب پہلے کلمے کے آخر میں نون ہے متحرک جو پہلے کیا تھا تو اس کا بھی ادغام کرنا ہے. لہذا اس نون جو حرکت اول کی پہلے نون کو ساکن کر کے دوسرے نون میں ادغام کیا تو پھر کیا بن گیا لاکنہ ہو واللہ ربی. اصل میں لاکن آنا ربی. بیان کر کے بلا مثال اس نون کی جو پہلے ساکن ہے پھر متحرک ہو جائے جو پہلے ساکن ہے اور بعد میں متحرک ہو جائے تو پھر اس نون کو بھی کا بھی ادغام نہ نون تو پچھلا تک تو نون ہونا ہی ہونا اس کا بھی ادغام کرنا ہے. مثلا
مثلا لاکنہ هو اللہ ربی، یعنی خاص ایک مثال آپ کو سمجھا رہے ہیں. اصل میں کیا ہے؟ اصل میں لاکن انا هو اللہ ربی ہے. اور تو کیا کیا؟ آنا کا جو حمزہ ہے، آنا کا جو آنا کا حمزہ جو حمزہ ہے اس کی حرکت نقل کر کے کون زبر فتح نون کو دے دیں اور اس کو حمزے کو حذف کر دیں. حمزے کو حذف کر دیا تو بن گیا لاکنہ نا هو اللہ ربی. لاکینا نا لاکینا نا ہو اللہ ربی. تو پہلے نون کو پہلے یہ نون جو ہے نا لاکینا کا یہ اب شرطیں پائی گئی ہیں. نون کلمے کے آخر میں جی متحرک ہے، اس کے بعد یار ملون میں سے نون آ رہا ہے کہ کوئی نہیں آ رہا. تو یہ نون پہلے ساکن تھا کون سا؟ لاکینا والا کہ کوئی نہیں پہلے کی ہے لاکن ہے ساکن سے، جی ساکن. اب متحرک ہو گئے تو لہذا اس کا بھی ادغام کرنا ہے. کس طرح کریں گے اس کو؟ پھر کیا کریں گے؟ اس کو نون میں پھر اس کو ساکن کریں گے کوتڑا، ساکن کریں گے. کیونکہ ساکن کے بغیر ادغام نہیں ہو سکتا. ساکن کریں گے تو پھر ادغام کریں گے. پھر اس کا نون میں ادغام کریں گے اس کا نون میں تو ادغام کیا کریں بن گے. گیا؟ لاکنہ هو اللہ ربی. ہاں بھائی. ہوں دیکھو پھر دوبارہ مثال اس نون کی جو کہ ساکن تھا بعد اس کے متحرک ہو گیا، اس کا بھی ادغام ہوتا ہے. جیسے ولاکنہ هو اللہ ربی، اصل میں ولاکن آنا هو اللہ ربی تھا. حرکت حمزہ کی نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں، حمزے کو حذف کرتے ہیں. ولاکینا نا هو اللہ ربی ہو گیا. حرکت پہلے کی یعنی پہلے نون کی گرائی گئی، اول کو ثانی میں ادغام کرتے ہیں. ولاکنہ هو اللہ ربی بن گیا. گل سمجھی کہ کوئی ہے؟ یہ مثال آ گئی ہے ایک کہ نون ساکن کلمے کے آخر میں پھر متحرک ہو گیا، پھر اس کو ساکن کر کے کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے. جی اگلی مثال سمجھیں. اگلی مثال کدے پڑھیا جی قل هو اللہ احد اللہ الصمد؟ سنیا کدے؟ کوئی نہیں سنیا. اے نلا کدے سمجھا بھی نون کیڑا جی؟ کلمے نون تنوین ہے نا، نون تنوین کون؟ یہ کتنے ہونا؟ نون تنوین کے بعد جو کلمہ آ رہا ہے اس کا اگر پہلا حرف ساکن ہو تو اس نون تنوین کو کسرہ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے. یہ قانون ہے جی. نون تنوین کے بعد جو کلمہ آ رہا ہے اس کا اگر پہلا حرف تو اس نون تنوین کو لکھ دیں نکا جا کر کے. قرآن پاک کتنے جگہ دے آیا جی کسرہ دے کر، یہ وہ نون تنوین ہوتا ہے. گل سمجھی کو کوئی نہیں؟ نون زر نیم بن گئے. اب مثال دینی ہے نون تنوین کی. نون تنوین ہمیشہ ساکن ہی ہوتا ہے، زید دن دن دن، لیکن کبھی کبھی اس کو حرکت دیتے ہیں کسرے کی آگے ملانے کے لیے. قرآن پاک میں آتا ہے عادن، کیا؟ الاولا. کیا آتا ہے؟ تو ال کا جو الف ہے یہ حمزہ اصلی ہے، یہ درمیان سے ختم ہو گیا. عادن آگے لام ساکن ہے، اس نون تنوین کو کسرہ دیا تو بن گیا عادن الاولا. ہے کہ کون قرآن پاک انجے یہ کنجے عادن الاولا. تو یہ جو عادن الاولا میں نون ہے یہ نون تنوین ہے کہ کوئی نہیں؟ پہلے کیا تھا؟ شاباش. پہلے نون تنوین ساکن ہوں چرلو پکوا پکوا کے جی. اب کیا ہو گیا ہے؟ متحرک ہو گیا ہے. تو اب آپ کی مرضی، آپ اس کو اسی طرح پڑھیں. کس طرح؟ جس طرح بنا کے دسیا ہے جڑا قرآن پاک پڑھتے ہو. عادن الاولا نہیں پڑھتے ہو، مڑے تریس پر کچے ہیں. عادن الاولا
عادہ، یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ اس نون تنوین کو جو کہ پہلے ساکن تھا متحرک ہو گیا ہے، پھر اس کو ساکن کریں، ساکن کر کے اس کو لام کریں، اور یار ملعون کی لام آ رہی ہے، اس کو لام بنائیں، پھر لام کا لام میں ادغام کریں تو بن جائے گا عادلولا. کیا بن جائے گا؟ عادلولا. وہ جڑی قرات سب عشرہ پڑھتے ہو نا انہاں وچ پھر اس طرح بھی قراتاں ہوندیاں جی جواز نے، ایک قاری نے انج پڑھیا دوجے انج پڑھیا، جی جی تو کی بن گیا؟ عادلولا. کی بن گیا؟ بن گیا نا دل آدن نون لام بن گیا نا، کی بن گیا؟ عادل. اگلا لام ساکن، اس نے فتح دیتا. قانون ہے ادغام کا کہ پہلا ساکن ہوتا ہے، ثانی متحرک ہوتا ہے. ادغام تب ہوتا ہے کہ پہلا، تو بن گیا عادل لولا، پھر لام کا لام ادغام کیا تو کیا بن گیا؟ عادل لولا. 10 شابہ. مثال اس نون تنوین کی جو کہ پہلے ساکن ہے، نون تنوین تو ساکن ہی ہوتا ہے، بعد میں متحرک ہو گیا تو اس کا ادغام کرنا بھی جائز ہے. 10 نا. نون تنوین کی جو پہلے ساکن تھا، تو نون تنوین ہوتا ساکن ہی شروع تو ہی. نون تنوین کی جو کہ متحرک ہو گیا، جو کہ متحرک ہو گیا، یہ نہیں آخنا پہلے ساکن. مثال اس نون تنوین کی جو کہ متحرک ہو گیا، مثال اس نون کی جو کہ اور متحرک، نون تنوین کی مثال اس نون تنوین کی جو کہ متحرک ہو گیا، تو اس کا ادغام کرنا بھی، اس کا ادغام کرنا بھی جائز ہے. جیسے عادن جیسے آدن الاولا. جیسے آدن الاولا. یہ حمزہ وصلی کا قانون آ جائے گا. جب حمزہ وصلی درمیان میں آئے تھے اے آندے جی السلام علیکم اسی چلے ہیں، تسی آپ پہ جپی پاؤ. حمزہ وصلی کو حذف کیا، حمزہ وصلی درمیان سے ساکت ہو گیا حمزہ وصلی درمیان سے ساکت ہو گیا تو نون آدن کے آخر میں نون ساکن ہے. جی آدن نون تنوین ساکن ہے کہ کوئی نہیں؟ پہلے کلمے کے شروع میں لام، اگلے کلمے کے شروع میں لام ساکن ہے تو نون کو کسرہ دیا کسرت دے کر لام کے ساتھ ملا، تو کیا بن گیا؟ عادن الاولا. نیل اولا. اب دیکھیں پہلے کلمے کے شروع میں کون ہے؟ نون تنوین ہے جو کہ اب کیا ہو گئے؟ اور دوسرے کلمے کے شروع میں جر ملعون میں سے لام ساکن ہے. اس طرح پڑھے، یہ بھی جائز ہے. کس طرح؟ آدن الاولا. یہ بڑھ جائے جڑا قرآن پاک پڑھتے ہو یار، عادن نیل اولا انج بھی جائز ہے، کھوتیا کنج. آدن الاولا. اور ادغام کریں تب بھی جائز ہے کہ نون کو کیا کریں؟ لام کے ساتھ لام کرنا ہے نا، اگلے لام کو فتح دینا ہے خام خواہ، تو بن جائے گا عادل آدل دل آدل بکرا لولا. لولا. پھر ادغام کریں گے تو کیا بنے؟ آدل لولا. تو آدن الاولا کو دو طرح پڑھنا ہے، آدن الاولا تے عادل لولا. تو یہ دو مثالیں دی ہیں کہ بھئی نون ساکن تھا متحرک ہو گیا، نون تنوین تھا متحرک ہو گیا، تو ان کا ادغام بھی جائز ہے. ان کا ہن ترجمہ پڑھ دھیان نال. اچھا جی، مثال نون تنوین جو کہ متحرک ہو جائے، جیسے عادل اولا، عادل اولا جو کہ اصل میں عادن الاولا تھا. حرکت حمزہ اول کی حذف کی، بعد اس کے، اور لیکن حرکت مطلب ہے کہ حمزہ وصلی ساکت پورا ہو گیا، پورے کا پورا ثبوتا. بعد اس کے التقاء ساکنین ہو گیا درمیان نون تنوین اور لام کے، تو نون تنوین کو حرکت کسرے کی دی تو عادن الاولا بن گیا. گل سمجھیے؟ کوئی نہیں. نون متحرک، اچھا جی، از نون متحرک لام آمد. اب بعد اس نون متحرک کے بعد لام آ گئی ہے تو نون کو لام کر کے لام کا لام میں ادغام کرنا یہ بھی جائز ہے، یعنی ادغام کرتے ہیں. عادل الاولا ہو گیا. تو پہلی مثالیں 6 نون ساکن کے بعد یرملون،
پھر مثالیں 6 نون تنوین کے بعد یرملون، پھر نون متحرک کے بعد 6 یرملون مثالیں ہیں۔ یہ 2 مثالیں ایک کہ نون ساکن متحرک ہو گیا، اس میں بھی ادغام جائز ہے، نون تنوین متحرک ہو گیا تو اس میں ادغام جائز ہے۔ گل سمجھیے۔ اب اگلی بات، اچھا جی دھیان کریں، اب اعتراضی مثالیں، اعتراضی مطابقی آ گئی ہیں، اعتراضی مثالیں، اعتراضی۔ ہم نے کہا ہے کہ نون ساکن کہاں واقع ہو، لہذا اگر کلمے کے آخر میں نہ ہوا تو اس کا ادغام، مثلا کن وانن، بن یا نن، من یا تن، غن یا تن۔ قنوان میں نون ساکن کے بعد یرملون کی واو ہے، بن یا نن اور من یتن اور غن یتن تینوں میں نون ساکن کے بعد یرملون کی یا ہے، لیکن ان کا آپس میں ادغام اس لیے کہ یہ نون ساکن کلمے کے آخر میں نہیں ہے بلکہ کیا بلا بھائی شرط لگائی تھی کہ نون ساکن دس نا شرط لگائی تھی اور قانون پہ پڑھا نہیں فارسی رکھا نا دراخل کلمہ، شرط لگائی تھی کہ نون ساکن کلمے کے آخر میں ہو پھر ادغام کریں گے، کام کریں گے، لہذا اگر کلمے کے آخر میں نہ ہوا، لہذا اگر کلمے کے آخر میں نہ ہو درمیان میں ہو تو پھر ادغام نہیں کریں گے۔ کیا کہ نون ساکن کا تب ادغام کریں گے جب کیا ہو، کلمے کے آخر میں ہو، اگر کلمے کے آخر میں نہ ہو تو پھر ادغام نہیں کریں گے۔ جیسے کن وانن، نون کے بعد نون ساکن ہے بعد میں واو آ رہی ہے، نون ساکن ہے بعد میں واو آ رہی ہے، اور بن یانن نون ساکن ہے اور بعد میں یرملون کی یا آ رہی ہے، اور منیتن نون ساکن ہے اور بعد میں یرملون کی یا آ رہی ہے، اور غنیتن نون ساکن ہے اور بعد میں یرملون کی یا آ رہی ہے، لیکن یہاں ادغام نہیں کریں گے کیونکہ نون ساکن کلمے کے درمیان میں موجود ہے۔ ما گفتہ ہم نے کہا ہے کہ نون ساکن واقع ہو کلمے کے آخر میں، اعتراض ہوا، اعتراض کا معنی بھی بچنا ہے، اعتراض ہوا کلمے کے وسط سے، جیسے کن وانن، بن یانن، منیتن، غنیتن۔ اگرچہ بعد نون ساکن کے حروف یرملون آئے ہیں لیکن اس جگہ میں قانون جاری نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے کہا ہے کلمے کے آخر میں ہو، اس جگہ میں کلمے کے وسط میں ہے۔ گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ سوال یہ ہے، ایک لفظ ہے ہن مارے شن، کیا نون کہاں ہے؟ کلمے کے درمیان ماں بعد یار معلوم کی میم آ رہی ہے، تو پھر چونکہ درمیان میں ہے تو ادغام تو نہیں ہونا چاہیے تھا، ادغام تو، لیکن اس نون کو میم کر کے میم کا میم میں ادغام کر کے اس کو ہم مارے شن پڑھتے ہیں۔ کیا ہے؟ ایک لفظ ہے ہن مرے شن، ہن مارے شن، ہن مرے شن، نون ساکن کلمے کے درمیان ہے، لہذا یہاں قانون جاری نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن نون ساکن کے بعد یرملون کی میم آ رہی ہے تو چونکہ یہ نون کلمے کے وسط میں ہے، نون کلمے کے وسط میں ہے، ادغام نہیں ہونا چاہیے تھا، ادغام نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں ادغام ہوتا ہے، لیکن یہاں ادغام ہوتا ہے، نون کو میم کر کے نون کو میم کر کے ہا کو اس کے ساتھ ملا کے اٹھا کم کوتا جا ملا، وہ تو ملانا ہے کوتڑ جایا، نون کو میم کر کے میم کا میم میں ادغام کرتے ہیں، نون کو میم کر کے میم کا میم میں ادغام کرتے ہیں۔ وہ تو ہاں نے ملنا ہے ملاؤں کہ تعلق کہا تھا جی، کس طرح پڑھتے ہیں اس کو؟ ہم مرے پہلے وہ ہن مارے شن تو ہن کی ہے ہم مرے شن، ہم مارے شن جی، آگے جلدی کر۔ لفظ ہے ہن مرے شون، نون نون ساکن کلمے کے وسط میں آ رہا ہے، کلمے کے بعد میں آ رہا ہے، ماں بعد یرملون کی ماں میم بعد ہے، یرملون کی میم ہے، تو شرط لگائی تھی کہ نون ساکن کے بعد یرملون آئیں، ادغام تب کریں گے جب کہ نون ساکن کلمے کے آخر میں ہو، تو اس کو یہاں ادغام نہیں کرنا چاہیے تھا، یہاں ادغام نہیں کرنا چاہیے تھا، حالانکہ ادغام کرتے حالانکہ ہیں، ادغام کر دیا ہے، کرتے ہیں، کرتے ہیں، کس طرح نون کو میم کر نون کو کے، میم کر کے اور میم کا میم میں ادغام کرتے ہیں، اور کون یہ نون کو میم کر کے نون کو
کو میم کر کے پھر میم کا میم میں ادغام کرتے ہیں. ادغام کرتے ہیں. کس طرح پڑھتے ہیں؟ ہم مارشون. ہم مارشن. لفظ ہے ان میں ہی. کیا ہے؟ ان میں ہی. نون ساکن کلمے کے وسط میں ہے. ما بعد یرملون کی میم ہے. تو قانون کے مطابق یہاں قانون جاری نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ان میں ہی کا نون کلمے کے آخر میں نہیں ہے بلکہ، لیکن اس نون کو میم کر کے میم کا میم میں ادغام کر کے ام میں ہی پڑھتے ہیں. ہاں جی. ایک لفظ ہے ان میں ہی، تو نون ساکن کلمے کے درمیان میں ہے، لہٰذا یہاں قانون جاری نہیں ہونا چاہیے تھا، قانون جاری نہیں ہونا چاہیے، لیکن جاری کرتے ہیں. لیکن جاری کرتے ہیں. نون کو میم کر کے اور پھر بڑھیا نون کو میم کر کے میم کا پھر میم کا میم میں ادغام کرتے ہیں. تو ام ہی بڑے ام میں ہے. ان میں سے بن گیا ام میں، پھر ام میں ہی پڑھتے ہیں. ہاں بھائی. تو جواب یہ ہے کہ یہ شاذ ہے. یہ چونکہ یہ قانون اکثریے ہیں، ایک آدھ مثال اگر اس کے خلاف آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں جی. کیا جواب ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ شاذ ہے، اور یہ شاذ کا مطلب ہوتا ہے کہ قانون کے خلاف ہے. قانون کے خلاف ہے. تو ٹھیک ہے جی. کیونکہ یہ قانون اکثریے ہیں. اگر نحو اور صرف کے قوانین اکثریے ہیں. نحو اور صرف کے قوانین اکثریے ہیں. مطلب ہے کہ 99% قانون جاری ہوئے گا، ایک ادھی مثال اس کے خلاف بھی آ جائے گی. تو یہ جو ہے نا یہ شاذ ہیں. کون؟ کیڑیاں مثالاں نے؟ ہم مارشون اور ام کی. تمہیں بول چا مولوی. ہم مارشن اور ام کی. اے جڑی اعتراضی مثالاں نے نا جی، ہن تو دسے بھی دور نہ رہا جی. اے جی ہن سکولاں دا دور ہے تے نکی نکی گلاں لگے پوچھدے نے دوجے کولوں، پھر دس دینے تو پھر کہتے ہیں جی دیکھو میں نے کیسا جواب دیا ہے جی پٹک کر کے جی. اے بھی جڑی شاذ مثالاں نے، اے جڑا نا جی ہوندیاں نے طالب علماں کو امتحان لینے واسطے کہ بیٹا آپ نے قانونچے میں قانون پڑھا ہوا ہے کہ نون ساکن کلمے کے آخر میں آئے تو پھر اس کا ادغام جائز ہے، وگرنہ نہیں. تو بیٹا یہ ہم مارے شن میں نون ساکن تو وسط میں آئے، ادغام کیسے ہو گیا جی؟ یہ تو یہو جی ہوندے نے، وہ جڑا امتحان لینا ہوئے تے مثالاں پوچھی دیا نا جی، تو پھر جواب جی کہ یہ پڑھنا مدرسے میں تے سر جی آخر لگے پڑھ پھر بھی سواد ہوتا ہے. سر جی یہ شاذ ہے، استاد یہ تھے بھی نہ کیے جی. گل سمجھیا؟ اچھا جی. تو جواب یہ شاذ ہے. یہ بس گل مک گئی. ہوں پڑھو اور جڑا نا قانون دی اگلی عبارت جی رہ گئی پنجابی دی، جلدی کر. وچ حرفاں یمون دیاں دے نال غنیت دے ہے کہ کوئی نہیں؟ یہ رہندی نا جی. ہن ادھر آ کتاب وچ حروف یمون میں جب ادغام کرنا ہے نا، یہ یرملون کتنے ہیں؟ انہوں نے ایک بار تقسیم کرو. چاہے یمون ایک پاسے کرو تو لال ایک پاسے کرو. ہو گئے؟ یمون وچ کنے نے؟ کیڑے کیڑے؟ تے لار وچ لام تے. ہاں اب ان کو تقسیم کر لیں دو حصوں میں. کون سے؟ یمون اور لر. کون؟ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. تقسیم کر لیا ہے. اچھا ایک لفظ ہے غنیت. کیا لفظ ہے؟ غنیت کیا ہوتی ہے؟ صوت است کے بیرون آید از نک. غنیت یہ ہوتی ہے کہ جب لفظ ادا کریں تو لفظ منہ سے ادا ہو اور ساتھ ناک کی جڑ سے بھی آواز نکلے. اس طرح جڑی کٹھی آواز کڈی دی نے منہ وچوں تے نک وچوں رلا کے اینوں آندے نے غنیت. کی آندے نے؟ کیڑی آواز؟ منہ تے نک وچوں رلا کے آواز کڈنی. منہ وچوں رلا کے ارادے نال. ایک بھی زکام لگا تو ویسے ہر شے ناکے چ نکلتی پئی ہے. وہ نہیں، زکام تو بغیر بھئی ناک کے اندر سے بھی آواز کے ساتھ آواز ملانی. جو آواز منہ سے نکل رہی ہے نا
کوشش کر کے اس آواز نو آخنا بھی منہ والے پاسے ویا تو کچھ اتلے روڈ تو بھی ہو کے آ. یہ جڑیاں کٹھیاں ہو کے نکل گیا نے اینو کی آخیدا ہے غنیت. کیا آخیدا ہے؟ انج کر کے آواز کڈنی اے غنیت. او جڑا پڑھنا ہے او غنہ ہے جی. سمجھائی؟ آواز انج کڈنی اے مصدر ہے کی غنیت. تو غنیت کیا ہوتی ہے؟ صرف نک چو نہیں نکلتی کلی آواز. منہ کو نک جو آواز کٹ کے بخاؤ جی. نک جو ساہ نکل سکتا ہے جی. مطلب کہتے ہیں ناک سے آواز ادا کرنی. مطلب یہ نہیں صرف نک چوں آواز منہ چو کڈنی ہے تے او آخنا بھی تھوڑا جا اتوں بھی نال ہو کے لگی آ جی. سمجھائیے؟ اے جی میں 2-3 گڈیاں کٹھیاں تے روڈ چھوڑ دے ایک نو تو پرلے پاسے ٹپ کے نہ آ جا جی. اے 4 گڈیاں ادھر نال پرلے پاسے رل گئی جی. ایویں مطلب ہے جی بھی چوکھی آواز کتوں منہ چوں تے نال ارادہ کر کے تھوڑی جی نک چوں. آواز منہ چوں نکلنی صرف نک نو تھوڑا جا ارادہ کرنا ہے نا تو اس آواز نے بدل جانا ہے جی. اس بدلنے کا نام غنیت ہے جی. گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ یہ سمجھنے کے بعد پلے پئی ہے. یہ سمجھنے کے بعد اب سمجھیں نون ساکن کا یا نون تنوین کا جب آپ نے یرملون میں ادغام کرنا ہے، ادغام کے بعد اگر ادغام کیا ہے یمون میں تو جسلے ادا کرنا ہے تو نال نک چوں آواز کڈنی ہے. نال تے جسلے آپ نے ادغام کرنا ہے لڑ میں اس وقت نک نو آخنا ہے تو اپنا کام کر سانو منہ بڑا ہے. سمجھ آ گیا؟ اس وقت نک چو آواز نہیں کڈنی. اے مطلب ہے جی بھائی جڑا نا جی وچ حرفاں یمون دیاں دے نال غنیت دے آتے وچ حرفاں لر دیاں دے سوا غنیت دے کہ نون ساکن اور نون تنوین کا جب یمون میں تو ادائیگی کے وقت ناک سے بھی آواز نکالنی ہے، اور اگر ادغام کریں کن میں تو ہوں مثالاں دیکھو لر دیاں. پہلے یہ من یشاء ادغام کیا تو کیا بن گیا؟ من یشاء. ادھر دیکھ 2 طریقے کے صرف منہ وچوں من یشاء. کیا ایک نک نو نال دخل دیو من یشاء. آ جڑا نک نو نال دخل دینا کیویں یہ غنہ ہے جی. من یشاء کیویں. اچھا جی من نبی. من نبی یہ نون کی مثال ہے یا یمون میں سے نون. ایک تو اس طرح کس طرح من نبی لیکن یہاں غنہ کرنا ہے کس طرح نک چو آواز آوے من نبی. کس طرح؟ اچھا جی تے یہ آ گیا نون آ گیا تے اگے یہ آگے 2 نون ساکن دیا مثالاں. کندیاں؟ نون ساکن دیا مثالاں آ گئیاں. تے اگے جناب نون تنوین دی مثال غدن یرتا. جب ادغام کیا تو ایک ہے غدن یرتا. کیا ہے؟ اور ایک ہے غنہ کرنا کس طرح غدن یرتا. غدن یرتا. اے منہ مبارک کھولو چا. غدن یرتا کس طرح؟ اچھا جی قریب بن نجب. قریب بن نجب لیکن غنہ کرنا کس طرح؟ اے جی تلاوت کرو تھوڑی توجہ فرماؤ چا فائدہ ہو جائے گا. مولوی بلال کہ کون لوڑ ہے نا. من یشاء من نبی غدن یرتع قریب نجب. تے پیچھے جڑی مثالاں پڑھنے واپس ٹر چلو گا اور پچھلے صفحے تے جی نون ساکن دیا پہلیاں مثالاں پڑھیاں سن. اچھا جی ان میں جو لا رہے ہیں وہاں غنہ نہیں کرنا. مر ربہم پہلی مثال سی من یشاء. کیوں پڑھنی ہے؟ دوسری مثال مر ربہم کیوں پڑھنی ہے؟ یہ لر میں سے ہے تو یہاں مر ربہم نہیں پڑھنا بلکہ مر ربہم. کس طرح پڑھنا ہے؟ ہاں. اگے میم آ گئی یمون کی. مم مقام. کس طرح؟
اگے لام آ گئی ہے ملدن کا، ملدن کا نہیں پڑھنا ہے، غلط ہے جی، کیوں پڑھنا ہے ملدن کا، یہ لر آ گئے ہیں، آگے واو آ گئی ہے من ورائہم، آگے من نبیٍ، تھلے چلو نون تنوین دیا مثالاں غدین یرتع، اچھا اگے لر میں سے را آگئی غفور رحیم نہیں غفور الرحیم، اگے میم آگئی یمون کی مقام محمود، اگے لر کی لام آگئی ہدل للمتقین، ہدل لل نہیں کرنا، کی کرنا ہے اچھا اگے غنہ ہے رعد و برق قریب نجب، اے تلاوت کریے نا جی تے پھر جی جی عربی عبارت ہے اوندا بھی قانون یہی ہے جڑا پڑھتے ہیں کتاباں سے، لیکن چونکہ ساڈی زبان نہیں نا، صرف اسی قرات قرآن پاک وچ لانے حدیث پاک بھی پڑھنے ہیں، تاں بھی انہاں دا کوئی لحاظ نہ کردے تے عربی عبارت بھی پڑھیے تو کوئی لحاظ نہیں ہوندا جی، لیکن قانون دے مطابق تے قانون ساری عربی دے نے کہ صرف قرآن شریف دے نے، ساری عربی دے نے جی۔ تو بہرحال بھئی اگر ادغام کریں نون ساکن کا، نون تنوین کا، یرملون میں سے یمون میں، تو ان کو کس طرح پڑھنا ہے غنہ کر کے پڑھنا ہے، ناک سے آواز نکلے، اور اگر ادغام کریں لر میں تو ان کو بغیر غنے کے پڑھنا ہے، بغیر غنے کے پڑھنا ہے، گل سمجھیا؟ ہن ادھر ویکھ حروف یمون میں بما غنہ اور حروف لر میں بلا غنہ، غنیت کیا ہے؟ آواز ہے جو کہ باہر آتی ہے خیشوم سے، سمجھیا؟ خیشوم اینو نک دی جڑ نہیں ہے، اے میرے نال ویکھ میں پے ہو اے خیشوم ہے نہیں ہے گا اے۔ اچھا جی جیسے من یشاء من نبی غدن یرتع قریب نجب، حروف لر میں بغیر غنیت کے جیسے من ربہم من لدن کا غفور الرحیم ہدی للمتقین، بھائی پلے کہ کوئی نہیں، چلو ان پھیرا دیو۔